حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ وقت عباسی تھا یعنی اہل بیت میں سے تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد۔ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر کو کہا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے جائیں، اور ساتھ کوڑے مارے۔ اس نے کوڑے مارنے کے بعد آپ کے بازو نکلوا دیے، بازو یعنی جو جوڑ ہوتا ہے وہ نکلوا دیا۔ بعد میں خود سیاسی طور پر وہ تعزیت کے لیے اور یہ کہنے کے لیے آیا کہ اس گورنر کو میں سزا دوں گا، آپ معاف کر دیں، آپ اس کو معاف کیجئے گا۔ جس نے سزا کا نفاذ کیا وہ گورنر بھی عباسی تھا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بات کہی گئی آپ سے تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت اس کا کوڑا مجھے لگ کے جدا ہوتا تھا تو میں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرتا تھا میرے مالک یہ اہل بیت میں سے ہے، میں نے اس کو معاف کیا۔ اللہ اکبر، میرے مالک یہ اہل بیت میں سے ہے، میں نے اس کو معاف کیا۔ یہ ہمارے ائمہ کرام کا طریقہ رہا۔ اب یہ ثمرہ کیا ہے؟ آپ ثمرہ دیکھیے۔ تیمور لنگ ایک بادشاہ ہوا، حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا، بعض مظالم اس کے تھے رعایا پر۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پر قراء بٹھائے گئے تلاوت کرنے کے لیے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی اس کا ظلم سہنے والا بھی کوئی بندہ تھا۔ اب وہ جس وقت تک باقی حفاظ یا لوگ بیٹھے رہتے تلاوت کرنے کے لیے سرکاری سطح کے، تو وہ بھی بیٹھتا تلاوت کرتا، اور جس وقت وہ اٹھ کے چلے جاتے تو وہ اس کی قبر پر یہ آیات پڑھتا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو، گرفتار کرو اور اس کو بیڑیوں میں جکڑو، پھر اس کو تم ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہنم میں ڈال دو، اللہ او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ یعنی وہ اس کے لیے بد دعائیں کرتا تھا۔ کہتا ہے میں رات سویا، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ تیمور لنگ بادشاہ جو ہے وہ حضور کے پہلو میں بیٹھا ہے۔ کہتا ہے مجھے غصہ آیا تو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس کی طرف لپکا ہوں اور میں نے اس کو کہا اے اللہ کے دشمن، اے دشمن خدا، اے دشمن میرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بیٹھا ہے، ہٹ جائے یہاں سے۔ کہتا ہے میں آگے بڑھا کہ اس کو کھینچوں تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا اس پیچھے ہٹ جا، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس لیے انہ کان یحب ذریتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو کچھ نہ کہنا، اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، کہ میری اولاد کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا۔ یہ لفظ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ کہتا ہے میں ڈر گیا، ہٹا، جب جاگ آئی تو میں نے اپنے ارادوں سے جو کچھ میں اس کی قبر پر کرتا رہا توبہ کی، اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں استغفار کیا۔ یہ ہے نتیجہ اولاد کے لحاظ سے۔ ویسے تو سرکار کا فرمان موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شفا شریف میں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائے فرماتے سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری آل کے ساتھ اچھائی کرے تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اس کا بدلہ میں خود اس کو عطا فرماؤں گا، او کما قال صلی اللہ تعالی وبارک وسلم۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ ہمارا IDS قرآن سے بھی ملاتا ہے، ہمارا